का ढेला तो है, हाँ आंख का ढेला, हमें सारी एसेसरीज, नौजवान साथी बैठे हैं, तमाम हमें हथियार दिए गए हैं, मगर एक्टिव करवाने के लिए किसी फकीर के दरवाजे पे भेजने का मशवरा है, उसी तरह जैसे मूसा को खिद्र के पास अल्लाह ने भेजा था। मूसा को कहाँ भेजा? ओके भाई, कलीमुल्लाह हैं, कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह की आवाज़ सुनते हैं। ये वस्त मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह की आवाज़ सुनते हैं, डायरेक्ट सुनते हैं, कलीम हक हैं मूसा कलीमुल्लाह। फरिश्ता घर पे बसत एहतराम आता है, फरिश्ता घर पे बसत एहतराम आता है, खुदा के बाद तुम्हारा ही नाम आता है, कलीम होंगे तुम्हें क्या कलीम से निस्बत, तुम्हारे घर तो खुदा का कलाम आता है। ये फजीलत मोहम्मद सल्लल्लाहु है। बात हो रही थी, खलीफा बनाया और उसके बाद अल्लाह ने दो इल्म के अलम बुलंद किए। मानो फरमाते हैं, एक आदम अलैहिस्सलाम का हिस्सा है पॉजिटिविटी, ऑल सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो किसका हिस्सा है? अंबिया का पहले मरले में, और अगले मरले में औलिया का हिस्सा है। और ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी क्या है? इब्लीस से शुरू होकर, नमरूद से शुरू होकर, शद्दाद से और फिरौन से, फिर अबू जहल से, फिर अबू लहब से, तो पूरी एक चेन है, पूरी एक चेन है जो नेगेटिविटी की चेन है। और फरमाते हैं दो अलम्बर सौख स्पीदो सियो और यके औदम दिगर इबलीस रा, कि फिर अल्लाह ने अपनी हिकमतों से दो अलम बुलंद किए, एक नूरी और एक अंधेरे जुल्मत वाला, क्योंकि धुआं जो है वो इबलीसियत का और नेगेटिविटी का अलामत है, की अलामत है, और नूर जो है अल्लाह की मुकाम मर्तबे को पहचानने वालों का हिस्सा है। इसी तरह से जो लोग इबलीसी तबके में होते हैं ना दोस्तों, इसमें से एक नाम है अबू अली सीना, एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है, जो फलसफियाना और बहस व मुबाहसे वाला, बिल्कुल वैसे जैसे अल्लाह ने बहस की, अल्लाह से बहस की इबलीस ने अल्लाह से बहस की। अब बहस कहाँ चली गई? फलसफियों का हिस्सा बन गया, वरना तो ताबदारी और आजी और इनकिसारी और बंदगी और अब्दियत तो आदम का हिस्सा है ना। तो बहस करने वाले कौन है? फलसफी, जो इस दौर के भी हैं और हर दौर के फलसफी, जो बात से बात को निकाल कर बहस करते हैं और वक्त का जिया करते हैं, एक तरह से अल्लाह के अजाब में मुबतला होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इबलीस को अल्लाह ने रांदे दरगाह कर दिया, ये भी रांदे दरगाह करार पाते हैं। तहम्मुल से, बुर्दबारी से, सब्र से, खनास से, तवक्कल से, अल्लाह की मर्जी के ताबे अपने आप को डालकर सफर करें, ये लिल्लाही सिफात जलवागर होते हैं। उन्हीं फलसफियों में एक अबू अली सीना नामी एक साइंसदान मुसलमानों में भी गुजरा है। वो पूरी जिंदगी जाहिरदारी पर रहा, जाहिर जो हम देखेंगे भाई उसी को मानेंगे, ना मानो क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह के निजाम में फर्क तो नहीं पड़ेगा। अल्लाह तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर सकता है, चले ये तो इंसानों की बात होगी। अल्लाह चट्टान से ऊँटनी को निकाल सकता है, अल्लाह पत्थर में से चश्मे जारी कर सकता है, अल्लाह आग को ठंडा कर सकता है, जो चाहता है दरिया में से रास्ता निकाल सकता है, जिस तरह चाहता है अल्लाह करता है। ये मसनवी शरीफ का सबक है, हमने सब ने पढ़ा हुआ है। कुरान की आयत हमारे हुफ़ाज़ बैठे हुए, इस मजलिस में के हाफिज बैठे हुए, सब ने पढ़ा। क्या उसकी मानवियत और उस पर गौर करके अपने आप को चेंज किया? ये बहुत अहम सवाल है। दो अलम बना दिए, एक सफेद वसिया। अबू अली सीना एक साइंसदान गुजरा है, फलसफी गुजरा है। वो जाहिरदारी की बुनियाद पर उसने कोई जिंदगी गुजारी, और जब उसका इंतकाल हुआ तो जुंदुद्दीन नामी एक बुजुर्ग ने बगदाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बुजुर्ग ने ख्वाब में पूछा कि अल्लाह के नबी, इसका इंतकाल हुआ है, अबू अली सीना का क्या मामला हुआ उसके साथ? कहला वो मेरे बगैर अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश में था, जब उसका इंतकाल हुआ, उसकी रूह यहाँ आई तो मैंने अपने दोनों हाथों से उसको ऐसे रोका, वो वासिले जहन्नम हो गया। वासिले, हम बहस मुबाहसे में नहीं पढ़ते हैं। अगर ये कुरान और हदीस और मौलाना की इस मसनवी के तनाजुर में हमें वो जवाब मिल जाते हैं जो हमारे लिए शाफी और काफ़ी हैं, हमें कहीं उलझने के। जुंदुद्दीन नामी साहबी ने, एक साहब ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मेरे बगैर आगे जाने की बात कर रहा था, कैसे मुमकिन है ये बात? सादा सा उसूल है, एक दफ़ा समझ लें। अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया,
ہم خلیفۃ کی اولاد ہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ابلیس کے شکنجے میں جکڑ دیا ابلیس نے. پچھلے 100 سال سے کس کا سکہ چل رہا ہے؟ پچھلے 100 سال سے آدم اور اولاد آدم کی تکذیب کا سکہ چل رہا ہے. کیونکہ اپنے سمجھتے ہیں نا، مولانا فرماتے ہیں کہ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، تمام عالم اس لیے گمراہی کا شکار ہے. مطلب شریف کے دفتر اول کی اشعار ہیں. جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، خم کسے زب دول حق آگاہ شد. انبیاء را همچو خود پنداشتن، اولیاء را همچو خود برداشتن. یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم برابر ہیں. ان میں ہمیں کیا فرق ہے؟ عام لوگ یہی جو فلسفیانہ ذہن رکھتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ان کی بھی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں. کہ مولانا جواب دیتے ہیں، گر و صورت آدمی انسان بدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے. ابو جہل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو جاتے شکل کی بنیاد پہ. شکل کی بنیاد پہ نہیں ہے، عمل کی بنیاد پہ ہے. ایک اللہ کے حبیب ہیں، جہاں فرشتے کا پر جلتا ہے وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. اور ابلیس سے لعین کے شکنجے میں جکڑ جانے کے بعد مغرور اور متکبر ہو کر ابو جہل جو ہے وہ بھی راندے درگاہ ہوتا ہے. شکل سے آدمی انسان نہیں ہے، عمل سے آدمی انسان ہے. تو عمل کہاں پر ہے؟ خفتہ کے کنر بیدار. جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کو جگائیں گے؟ جو جاگے ہوئے ہیں وہی جگائیں گے. تو ہمیں جاگے ہوئے کے پاس چل کے جانا ہے. انہیں کیا پڑی ہے؟ انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے رب سے تعلق کو چھوڑ کر یہاں وہاں وقت گزاریں. اللہ سمجھ، جب اللہ بے نیاز ہے تو اللہ سے محبت کرنے والے زیادہ تر اپنی فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے میں صرف کرتے ہیں، نہ کہ ان الجھنوں میں الجھتے ہیں. ہمیں غرض ہے ہماری آنکھیں سائلنٹ، ہماری زبان سائلنٹ، کوئی اثر نہیں ہو رہا. گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں، اثر ہی نہیں کر. میشر میں گئے شیخ تو وہاں مال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. کہ جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، نہ خود ایکٹیو ہوئے نہ کسی کو ایکٹیو کیا. سارے ایسے شریف جدید دور کی بات ہو رہی ہے. سارے بچے جوان بیٹھے ہیں اور تمام اس ٹرم کو سمجھتے بھی ہیں. کان ہے تو سائلنٹ ہیں. خوش آمدیانہ گفتگو اور تعریف اور توصیف بڑی بھلی لگتی ہے ہمیں. ہاں، وہ کان کہاں ہے جو سلمان کے پاس تھا کہ 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. کہ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں کہیں دبا نہ دے، کچل نہ دے. تو سلمان 3 میل کے فاصلے سے اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. یہ نا کان کا کمال یہ ہے نا. مجھے قرن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. مجھے اوے سے قرنی کی خوشبو آ رہی ہے. ناک کی شفاعت وہی ہے. ہماری ناکیں کیا سنتی ہیں؟ کیا سنتی ہیں ہماری ناکیں؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، دعا بھی نہیں کر رہے، ایسی نظر اٹھا اٹھا کے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ نظریں ایسی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا دل جس طرف آپ کا دل چاہتا ہے اسی کو قبلہ بنا لیں، اسی کو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے. مسلمان نماز مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں کہ وہاں دیکھ کر ہیں، اور اللہ کا حکم نہ حالت نماز میں آتا ہے قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے. all the accessories، تمام انسٹرومنٹس خلیفۃ اللہ کو اللہ نے عدل کے ساتھ دیے ہیں، مگر جن کو اللہ نے ایکٹیو کیا وہ انبیاء کہلائیں گے، اور جن کو اہل اللہ نے ایکٹیو کیا وہ عامۃ الناس کہلائے گی. اگر ہمیں اس سے دلچسپی ہے کہ ہم بھی ایکٹیویشن کی اس منزل پر جائیں تو لا محالہ ہمیں کسی سے جڑنا پڑے گا. بات چل رہی تھی 2 علم اللہ نے بنائے، پھر 2 لشکر بن گئے، درمیان آد و لشکر. سب سے پہلا یہ سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام کے بعد. آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادگان حابیل اور قابیل، جو پہلے صاحبزادے. تو شر و بر سے گفتگو ہو چکی ہے ماضی میں، آج اس کو مختصر لیتے ہیں کہ ایک حابیل اور ایک قابیل. حابیل پازیٹیویٹی کی علامت اور قابیل نیگیٹیویٹی کی علامت. سنس دا ویری بگننگ، شروع ہی سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ 2 علم بنا دیے، ایک اللہ سے محبت اور رائے خدا میں خرچ کرنے والا، اور ایک اللہ سے دوری کی بنیاد پر ادنا ترین مال راہ خرچ میں کرنے والا.
حابیل اور قابیل سے سلسلہ شروع ہوا. پھر یہ دو لشکر جو ہے مولا فرماتے ہیں درمیانے آدو لشکر گوہرت چالش و پیکر اور رفت رفت. ان دو لشکروں حق اور باطل ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تھا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. اللہ فرماتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک جب تک کوثر یہ جام تقسیم کیے جائیں گے تب تک یہ دو سلسلے چلتے رہیں گے, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. پہلے مرحلے میں جب حابیل اور قابیل کا معاملہ آیا تو حابیل سرخرو ہو گئے راہ خدا میں بہترین خدمت کر کے. ہم چنوئی دو علامات عدل جور تاب نمرود آمد اندر دور دور. پھر یہ سلسلہ چلا نمرود تک چلا. اللہ کے دوست خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا. مولانا فرماتے ہیں یہ سلسلہ طویل ہو گیا ان دونوں کی کشمکش کا. پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے مالک ہے بھائی جو چاہیں کریں. اللہ نے کس کو منصف بنایا زمین پر؟ اللہ نے بنایا کس کو؟ جب ابراہیم اور نمرود کا مارکا بہت بڑھ گیا تو اللہ نے آگ کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا آج, ساری باتیں بھی ہمارا سن چکے ہیں. صرف مولانا کام یہ ہے کہ اس کو چینلائز کر دیتے ہیں, ایک لائن میں کر دیتے ہیں, سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جب ان دونوں کے درمیان مارکا بڑا تو پھر خدا نے کیا کیا, کیوں درازی جنگ آمد ناخوشش فیصلے ہاں ہر دو آمد او تشش. کہ جب ان دونوں کے درمیان چپخلی بہت بڑھ گئی تو اللہ نے آگ کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا. مالک ہے خلیفہ اور خلیفہ کے مخالف کے درمیان جب جنگ ہوگی تو اللہ نے ایک تیسرے فریق کو فیصلہ کرنے والا بنایا. آگ نے آ کر فیصلہ کیا. اللہ غنی اللہ غنی. سمجھتے جائیے. جب ابراہیم اور نمرود میں مارکا ہوا بات بہت بڑھ گئی تو اللہ نے کس کو منصف قرار دیا؟ آگ. اچھا بھائی ایسا کرو تم فیصلہ کرو. آگ نے کیا فیصلہ کیا؟ آگ نے اللہ کے حکم سے اپنی شرشت کو بدل دیا. یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. بہت طویل گفتگو ہو جائے گی, اس میں جاؤں گا کہ اب کیسے کیسے کیا کیا واقعات ہوئے اور ابراہیم کیسے ثابت قدم رہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ. جب ہم نے ابتلا اور آزمائش میں ابراہیم کو ڈالا اس کو تو باہر نکال دیا. اب جو رہے گا ان کو بھی چیک کیا جائے گا نا. لوگ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ کس نے ہمارے کان میں یہ پھونک دیا کہ ہم بخشے بخشائیں. بھئی ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہمیں راہ خدا میں جدوجہد کرنی پڑے گی. جب ان کے ساتھ ابتلا اور آزمائش ہے, بیٹا کاٹ رہے ہیں, بیوی کو جنگل میں چھوڑ رہے ہیں, آگ میں کود رہے ہیں, ہاں سینکڑوں میل کا سفر پہ آپ پاپ آدھا طے کر رہے ہیں, تو ابراہیم اللہ غنی خلیل حق. اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ ابراہیم خلیلہ. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا.